سوال یہ ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ عقیدہ کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں۔ دین اور مذہب سے متعلق وہ نظریات جو اپنے دل میں انسان جما لے وہ عقیدہ کہلاتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ دین اور مذہب سے متعلق وہ نظریات جو انسان اپنے دل اور دماغ میں جما لے، جس راستے پر وہ چلے، جن کو ذہن میں رکھ کر وہ چلے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ان کے ذہن سے ہے، وہ انہوں نے اپنے دماغ میں اس کو باندھ لیا، اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحیح ہے، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب عقیدے کی دوسرا سوال یہاں ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ جواب، عقیدہ انسان کے کردار اور اعمال کی تعمیر میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اخلاق اور اعمال کی بنیاد ارادے پر ہے، اور ارادے کا محرک دل ہوتا ہے، اور دل انہی چیزوں کا ارادہ کرتا ہے جو دل کے اندر راسخ اور جمی ہوئی ہوں۔ دل کے اندر اچھی بات جمی ہوئی ہوگی، اچھی طرف چلے گا، بری بات جمی ہوگی، بری طرف چلے گا۔ تو عقیدے کا بڑا تعلق ہے، جیسا عقیدہ ہوگا ویسی زندگی ہوگی۔ عقیدہ یہ ہوگا کہ ایک سے زیادہ خدا ہے، وہ کبھی اس بت پہ جائے گا، کبھی اس بت پہ جائے گا۔ عقیدہ ایک ہوگا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کبھی در بدر نہیں جائے گا۔ تو عقیدے کا تعلق بہت گہرا ہے انسان کے کردار اور اعمال کے ساتھ۔ مسلمان ہونے کے لیے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری؟ مسلمان ہونے کے لیے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری؟ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام، اس کا جواب، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر چند سوالات کیے امت کی تعلیم کے لیے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے چند باتیں ان کو بتائیں۔ جب ایمان کا سوال آیا، ایک تو شہادتین کی تلقین کرنا، یقین کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور نبی علیہ السلام نبی ہیں۔ اس کے بعد 7 چیزیں ایسی ان کے ساتھ جو ہے نا بنیادی باتیں ہیں جن پر تصدیق کرنا ایمان کے لیے ضروری، اور وہ باتیں ایمان مفصل میں جمع کر دی گئیں۔ وہ 7 باتیں ہیں۔ وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 باتیں ہیں۔ کیا؟ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ تقدیر اچھی ہو یا بری، خیر اور شر اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے پر۔ اچھا، کفر کیا ہے؟ یہ تو ایمان کی بات سنی، کفر کیا ہے؟ جن باتوں کی تصدیق اور اقرار ایمان کے لیے ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا کفر ہے۔ جن چیزوں پر یقین کر کے ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک، جیسے کوئی کہہ دے میں کسی ایک پیغمبر کو نہیں مانتا، یا میں کسی ایک کتاب کو نہیں مانتا، تو وہ شخص پھر کفر میں چلا جائے گا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں یا عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ذات میں، صفات میں یا عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کر لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ جیسے ہندو بہت سارے خدا مانتے ہیں، اللہ تو ایک ہے، یہ شرک ہو گیا۔ اسی طرح صفات میں شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دے سکتا ہے، تو یہ صفات میں معاملہ آ گیا۔ اور عبادت میں شرک کرنا کیا ہوا؟ کہ عبادت اللہ کے لیے کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کی جائے، تو وہ عبادت میں شرک ہو گیا۔ اللہ ہر طریقے کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔